بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بابا جی میں کرنٹ بھی ماردا پیا تے آواز بھی کھچدا پیا، کرنٹ بھی ماردا وہی نا، اس واسطے میں وینا پیا بھائی غافل بندہ تے اکثر جڑا نا وہ نقصان ہی کردا ہے۔ دن وانگوں روشن راتاں ہن، جنہوں سمجھ آئے گی نا وہ بولنا، تو اس شعر دے وچ ہی میرا موضوع انشاءاللہ۔ دن وانگوں روشن راتاں ہن، کڈا صاف کردار نبی دا، تے سارے جگ وچ لشکاں پیا ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے میاں عادل تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے، جس دل وچ نہیں پیار نبی دا۔ صحیح البخاری قرآن تو بعد پوری امت مسلمان دے نزدیک صحیح ترین حدیث دی کتاب، کتاب التوحید۔ حضرت ابو ہریرہ سارے مل کے بولنا ہے، صحابہ واری بولنا ہے، اہل بیت واری بولنا ہے، حضور واری بھی بولنا ہے، تے رب دی توحید واسطے بھی بولنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں نبی علیہ السلام دے کولو ایک دن سوال کیتا، تے اس حدیث سے مڑ تو ہی مسئلہ ثابت ہوندا ہے کہ امام ہوئے، خطیب ہوئے، مفتی ہوئے، عالم ہوئے، خطیب ہوئے، اس کو کوئی نہ کوئی سوال پوچھدا رہنا چاہیے۔ ایویں جویں اساں ڈوراں سٹیاں نے بھئی، جویں تساں کہہ دیتا حضرت جی اسی چٹیاں نہ پاڑاں تے انج ہی ساری زندگی رہنا، باقی ہر کام جاننے ہاں پر دین دے بارے سانوں کوئی نہیں پتہ، اسی مسلمان ہاں، معذور ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے رسول جی تہاڈی امت چو کیڑا خوش بخت انسان، بڑے پیارے الفاظ ہیں، خوش بخت انسان ہے جس نو قیامت والے دن تہاڈی شفاعت نصیب ہوئے گی۔ شفاعت اور چیز ہے اور سفارش اور چیز ہے۔ قرآن اندر دو موضوع الگ الگ نے، حدیث اندر بھی الگ الگ نے۔ یا رسول اللہ تہاڈی امت دا کیڑا خوش بخت ہے قیامت والے دن اس نو تہاڈی شفاعت نصیب ہوئی۔ حضور نے پتہ کی فرمایا، کوئی ساڈے ورگا مولوی ہوندا جذباتی تو انہوں کہنا سی تو بڑا سوال آیا بڑا، نہ تیرا پیو پڑھیا نہ تیرا دادا پڑھیا، تو جگہ جائی تے سوال کرنا ہے، بار بار پوچھنا ہے، کسی بار چپ بھی کیتی کر۔ نبی پاک نے نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے یہ بڑی امید آئی
تے میرے دل چ کھٹکا بھی آ بھئی تیرے تو علاوہ انج دا سوال پوچھنا کسے نے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جس بندے نے سچے دلوں اے اتھوں ایک وار کلمہ بھریا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے نو میں محمد دی شفاعت نصیب ہو جائے گی. ایک اور حدیث بطاقہ دے نام تو حدیث مشہور ہے کہ قیامت والے دن پوری انسانیت ابن آدم اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہون گے. اللہ رب العالمین فرمان گے کہ انہاں دے نام اعمال نو تولیا جائے، نیکیاں گناہ تولو تے جدا وزن زیادہ ہویا نیک اعمال بہتے نے تے جنتی جے گناہ بہتے بارے نے تے جہنم وچ. ساری انسانیت کھڑی ہے. ایک بندہ مومن آیا ہے توحید والا لا الہ الا اللہ والا، او دے 99 رجسٹر گناہاں دے پر نے، کوئی باقی ایسی ایک چھوٹا جہا جملہ ایویں دیاں نیکیاں والا پلڑا اٹھ گیا ہے تو گناہ والا بھاری ہو گیا ہے. بندہ پریشان کہ ہون فیصلہ ہو گیا ہے کیونکہ رب عدل والی ذات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمان کی فرشتوں ٹھہرو جالو ذرا ٹھہرو، ایک چٹھی بطاقہ پتہ اے وچ رکھو. فرشتے دی پھر کی مجال ہے کہ اللہ دی دوجی کرن رکھ دتا جائے. جو ہی او بطاقہ او پرچی او پتہ حضور نے فرمایا کہ بندے دے اس رجسٹراں والے اعمال نیکیاں والی سائٹ تے رکھیا جائے گا. 99 رجسٹر گناہاں دے ایک پاسے نے تے اے ایڈی ساری پرچی ایک پاسے تے اوتے لکھیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ فرمان گے فرشتوں گناہ ہولے ہو گئے نے، نیکیاں پاریاں تے وادو ہو گئیاں نے، اس نو جنت دا داخلہ عطا کر دو. لا الہ الا اللہ دی بڑی فضیلت ہے. اگر میں چاہواں تے ساری رات گزر سکتی ہے فضائل حدیثاں سنانیاں. تساں بھی لا الہ پڑھیا ہے، میں بھی پڑھیا ہے تے مکے دے مشرک بھی پڑھدے ہاں. وہ لا الہ الا اللہ دا اقرار کردے ہاں کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، بگڑی بنان والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں. محبوب جی والا انسان من خلق السماوات والارض، انہاں کول پوچھو ابو جال کولو، ابو لہب کولو، عتبہ شیبہ کولو، نہ کافراں کولو کہ زمین آسمان کنے پیدا کیتی تے انہاں کہ اللہ. تے پھر انہاں دی عبادت کیوں کردے؟ وما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو بہتا تنگ نہ کیتا کر، سانو نوے نوے عقیدے نہ دسے کر. سانو پتہ ہے طواف اللہ واسطے ہوندا ہے، سارا کچھ ہوندا ہے. جڑے وچ نے نا 313 ابراہیم علیہ السلام دی شکل اسا بنائیے، اسماعیل دی بنائیے، ساڈے وڈ وڈیرے سن، اسا ملت ابراہیمی تے ہاں، ساڈا دین سچا ہے، تو نواں دین لے کے آیا ہے. اسی تے انہاں دے سامنے تاں جھکنے ہاں، کھیر پکانے ہاں، چڑھاوے چاہنے ہاں، رکوع کرنے ہاں، ایویں پیار تو ادب تو ڈر تو جھک جانے ہاں، اس واسطے کہ عبادت اسی وما نعبدهم اسی عبادت شبادت کوئی نہیں کر دینا دے الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی رب اگے. اللہ کہ جاؤ ہمیشہ دے کافروں تے مشرکوں جہنم وچ. غور کرنا ذرا، اے بنیاد سی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول نے تے صحابہ دا نام آنا ہے تے بولنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث تے راوی نے بخاری شریف تو بعد پوری امت مسلمہ کو جڑی دوسری حدیث دی کتاب ہے نا، سچی ترین صحیح ترین حدیث دی تے تفسیر دی بھی سمجھو تے فقہ دی بھی تے سارا کو، اس دا نام ہے مسلم شریف. مسلم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، مرنا ہر ایک نے، سارے دنیا تو ٹر گئے نے، اساں بھی ٹر جانا ہے. فرمایا من ماتا وہو یعلم، جیڑا
بندہ اس حالت وچ مریا کہ وہ جاندا سی کھیتی باڑی نہیں، زراعت نہیں، تجارت منڈی، پیسہ لین دین کاروبار نہیں، فرمایا من ماتا جڑا مر گیا اس حالت وچ وہ ہوا یعلمو تے مرن والے مرن تو پہلے پہلے اس گل نو سمجھدا جاندا پاک کیتا پرکھیا ایمان رکھیا یقین رکھیا عقیدہ بنایا عمل کیتا اس سے پکا رہا تے پھر ٹر گیا فرمایا داخل لا الہ الا اللہ او جاندا سی ڈڈو جاندا سی نو پتہ سی الہ کینو آندے نے الہ دیاں صفتاں کی نے مشکل کشا کینو آندے نے حاجت روا کینو آندے نے غوث اعظم کینو آندے نے دستگیر کینو آندے نے غوث اعظم پیر تے لجپال کینو آندے نے تے سخی تے بادشاہ کینو آندے نے وہ یعلم لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں فرمایا داخل الجنہ پڑھن والا پڑھدا بھی ہے تے جاندا بھی ہے پڑھ کے صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ پڑھ کے اس نو جاننا بھی ہے کہ الہ کینو آندے نے قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے 82 یا 85 آیات مبارکہ اندر لفظ الہ استعمال کیتا ہے الہ دا معنی ہوندا ہے معبود معبود اس ہستی نو آندے نے جس دی عبادت کیتی جائے اور جو بھی نیک عمل ہے رکوع ہے سجدہ ہے قیام ہے نظر ہے نیاز ہے منت ہے منوتی ہے چڑھاوا ہے دعا ہے پکار ہے خوف ہے ڈر ہے امید ہے جو کچھ بھی ہے اگر کسی اور کول ہے تے سمجھو نے الہ نو سمجھیا کوئی نہیں جے اللہ تو علاوہ اللہ دی مخلوق اندر کسی اور دے بارے ایندا نظریہ ہے تے سمجھو کہ ایسے بندے دا عقیدہ بھی صحیح کوئی نہیں دنیا اندر بڑے عقیدے نے تسی پڑھو سائیاں دیاں کتاباں ہندوؤں دیاں کتاباں بدھ متاں دیاں کتاباں تے انگریزاں دیاں کتاباں تے نویں نویں دین تے نویں نویں عقیدے تے نویں نویں شریعتاں تے نویں نویں مزاج تے نویں نویں قول تے نویں فتوے بلکہ عقیدہ تے منہج تے عقیدہ وہی معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سمجھایا ہے اور اللہ نے قرآن سے بیان کیتا ہے آج میرے مسلمان ہندوؤں دی چھڈو گل لمبی ہو جائے گی عیسائی کنو الہ مندے نے گل لمبی ہو جائے گی یہودی عزیر ابن اللہ کہندے نے گل لمبی ہو جائے گی باقی اور کی آندے نے گل لمبی ہو جائے گی گل مسلماناں دی کرنی ہے کہ مسلماناں دا نبی بھی ہے کہ رب بھی ہے کہ مکہ بھی ہے کہ مدینہ بھی ہے کہ قرآن بھی ہے کہ صاحب شریعت بھی ہے کہ تے پھر عقیدہ مختلف کیوں ہے عقیدے اندر تضاد کیوں ہے میرا ہو رہے تہاڈا ہو رہے لہذا اپنے اپنے عقیدے نو نظریے نو قرآن تے پیش کرنا ہے جڑا عقیدہ قرآن دے موافق آوے وہ عقیدے والے سچے نے وہ عقیدہ حق ہے وہی رب دی طرفوں نازل شدہ ہے وہی قابل قبول ہے اسی دی بنیاد تے اعمال دی پرکھ ہوئے گی اسی دی بنیاد تے جنت جہنم دا فیصلہ ہوئے گا جی عقیدے اندر خرابی آ گئی تے دنیا اندر بھی ضلالت تے آخرت اندر بھی رسوائی یا اللہ تو اپنے آپ نے الہ کیا میں آنا میرا الہ اللہ ہے میں رکوع اللہ نو کرنا سجدہ اللہ نو کرنا میں اللہ رب العالمین دے نام تے نظر نیاز منوتی چڑھاوا اچھاڑ میرا مشکل کشا بھی ہوئے حاجت روا بھی ہوئے داتا بھی ہوئے میں رب دی زمین تے کسی ہستی نو کسی شخصیت نو ادب اندر احترام اندر محبت اندر عقیدت اندر میں داتا نہیں آندا کیونکہ میرے کول دلیل ہے جڑا داتا ہوندا ہے جڑا مشکل کشا ہوندا ہے جڑا حاجت روا ہوندا ہے جڑا غوث اعظم ہوندا ہے جڑا کسے دی مدد کرن دا قابل تے قائل تے طاقت رکھدا ہے اس اندر 11 صفتاں ہوندیاں نے کتنیاں 11 گل سمجھ آ رہی نا جڑا مشکل کشا ہوندا ہے نا حاجت روا ہوندا ہے غوث اعظم ہوندا ہے بگڑی بنان والا ہوندا ہے تے دورو فریاد سنن والا ہوندا ہے تے ڈبیاں تارن والا ہوندا ہے تے تردیاں دبون والا ہوندا ہے تے بچیاں دین والا تے بیٹے دین والا او دے اندر 11 وصف ہوندے نے اگر 11 وصف نہ ہون تے سمجھو تہاڈا مشکل کشا کوئی نہیں او تہاڈی حاجت روائی کوئی نہیں کردا او تہاڈی دعا پکار کوئی نہیں سندا یا اللہ او کیڑیاں نے اللہ پاک نے ایک میں چیلنج کراں تے ہو سکدا ہے تہاڈے چوں کوئی اٹھے مولوی صاحب نو پیغام دے او جلسہ پروگرام رکھن تے چیلنج کرن اسی طرح کوئی اور فتوی جاری ہوئے تے کوئی چیلنج کر دے کیونکہ لڑانا نہیں چیلنج نہیں کرنا ہے رب دے قرآن دا چیلنج ہے فرمایا مشرکو مکے دیو ایک آیت پیش کر دو ایک سورت پیش کر دو ایک سپارہ پیش کر دو نہ کر سکے فرمایا چھوڑو تسی انہاں نو الہ مندیو میں تہاڈا الہ ہاں میں تہاڈا مشکل کشا ہاں میں تہاڈا غوث اعظم ہاں میں بغیر وسیلے دے سنن تے قادر ہاں میں وسیلیاں دا محتاج نہیں میرے اندر 11 خوبیاں نے تے میں تہاڈا الہ میں تے رب کہہ رہا ہاں کہ میری عبادت کرو جے میرے تو علاوہ کسے اور اندر خوبیاں تے وصف ہون او تہاڈا مشکل کشا بھی ہوئے گا حاجت روا بھی ہوئے گا غوث اعظم بھی ہوئے گا داتا دستگیر بھی ہوئے گا گنج نواز تے شکر نواز بھی ہوئے گا سارا کچھ ہوئے گا یا اللہ او کیڑیاں خوبیاں نے اللہ نے دسیا ہے یہ قرآن سنن تے ذوق
کیونکہ گل رب دے قرآن دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی قرآن نو چمنا تے سینے نال لانا یہ بھی محبت ایک انداز ہے لیکن اج کھول کر کے تے ترجمہ تے سامنے رکھ کر کے تے سپارہ کڈ کے رسد سورت سے کڈ کے رکوع کڈ کے سورت دا نام سورۃ البقرہ 13 سپارہ پہلا صفحہ تے آیت نمبر 255 جس اندر اللہ نے اپنے الہ ہون دا دعویٰ کیتا ہے کہ اگر کسی اندر خوبیاں ہون تے انہاں کول جایا جے دم کرایا جے مشکلات تھوڑی حل کرن گے جے نہیں تو پھر سمجھو کہ میں اللہ کلیاں اور ایک کام کوئی نہیں کر سکتا یا اللہ کیڑیاں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ فرمایا میں اللہ اپنے الہ ہون دا دعویٰ کر رہا ہوں میں اللہ اپنے مشکل کشا ہون دا دعویٰ کر رہا ہوں میں اللہ اپنے حاجت روا ہون دا دعویٰ کر رہا ہوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ دنیا اندر کوئی شخصیت کوئی شان والا کوئی پگڑی والا کوئی جبے والا کوئی عظمت والا کوئی صحابی کوئی تابعی کوئی نبی کوئی رسول کوئی ولی کوئی رہبر کوئی پیر کوئی نیک کوئی صالح اگر دعویٰ کرے تو اس کو اس کام دی دلیل ہونی چاہیے اس دعوے دی دلیل یا اللہ کیڑی فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی انہوں زندہ رہنا چاہیے جڑا بھی کوئی مشکل کشا ہوئے غوث اعظم ہوئے کسی دوسرے دی مدد کرن والا ہوئے فوق الاسباب ہوئے یا تحت الاسباب ہوئے الحی انہوں زندہ رہنا ضروری ہے اے اللہ سنیا میں آدم پیغمبر علیہ السلام تو لے کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبیاں دا ذکر تیرے قرآن چ پڑھے آئے جناب نوح تے آدم موسیٰ تے عیسیٰ سارے پیغمبر زندہ کوئی نہیں رہے کتھے گئے نے اللہ نے اپنے کول واپس بلا لے نے یا اللہ کئی میرے مسلمان بندے تے بھائی ایدے نے جنہ دا عقیدت ایمان ہے اسی ایتھے بیٹھے ایتھے اپنے محل تے گلی اندر آواز لگائیے اغثنی یا رسول اللہ یہ عقیدہ بن گئے نظریہ بن گیا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بڑی ہے مقام بڑا ہے عزت بڑی ہے وقار بڑا ہے اللہ فرماتے ہیں اس اندر کوئی شک نہیں یہ حضور دی عظمت دی بات آئیے تے مانتا دا کر دے ہمارا روایت صحیح البخاری اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک دا ہاتھ پکڑیا ہے محبت اندر آ کے کہ میں دو سجن تے بیلی تے یار چل دے ہونا تے پیار اندر آ کے وجد اندر آ کے محبت اندر آ کے عقیدت اندر آ کے شغل اندر آ کے ہاتھ بیلی دا پکڑ لیندے نے ایویں میں نبی پاک دا ہاتھ پکڑیا کلائی کولوں تے اپنی تلی تے رکھ لیا ہے ایویں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں نو میں چھوئی جا رہا ہاں تیرے ہاتھ تے صحابہ دے ہاتھ تے ولیاں دے ہاتھ بڑا فرق ہے میرے محبوب دے ہتھاں اندر حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں محبت اندر آ کے اپنے یار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا تلی تے تلی رکھی تے میرے شم نالوں نرم تلی میرے محمد دے ہاتھ دی تلی تے حضرت انس فرماندے نے جو ہی ہاتھ دی تلی حضور دی تلی نال لگی ہے پھر وہ موقع بھی لگ گیا ہے وضو بھی ہوئے نے ہاتھ بھی دھوتے نے ہتھاں چوں کستوری نالوں بد خوشبو آن لگ پئی ہے ہاتھ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یا اللہ مسلمان محبت اندر پڑھایا گیا یا سن دے رہے نے انہاں دا عقیدہ بن گیا ہے کہ اللہ دے رسول ساڈی مدد تے نصرت کر دے نے تیرے قرآن دا کی فیصلہ ہے اللہ فرماندے نے جے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے زندہ نے یہ دنیا تے موجود نے تے تواڈی مدد تے نصرت کرم دے قابل نے یہ دنیا تے موجود کوئی نہیں دی پھر مان لو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ربیع الاول دا مہینہ جاری ساری ہے نبی پاک دی آمد تے ولادت دا ذکر بھی ہے کدی علماء کرام کولو فتویٰ پوچھیا جے سوال پوچھیا جے جمعے تو بعد کسے محفل تو بعد صحیح البخاری اندر حوالہ نہ ہوئے تے میں ذمہ دار قرآن اندر آیتاں نہ گونجن تے میں ذمہ دار اللہ فرماندے نے محبوبہ سونے تواڈیاں شاناں تے عظمتاں تے مقام بڑے نے انک میتون و انہم میتون سونے تواڈے تو پہلے بھی دنیا تے نہیں رہتے تساں بھی نہیں رہنا پھر ایک اور قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے فرمایا سونے زبان نبوت چ اعلان فرما دو قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میرا جینا تے میرا مرنا کون کہہ رہے نے محمد رسول اللہ کہہ رہے نے پھر ویلا آیا ربیع الاول دا مہینہ ذکر بخاری اندر نہ ہوئے تے میں تیرا مجرم
ماں چور دی سزا میری سزا جے صحیح البخاری اندر نہ ہوئے رسول کریم تے انہی دا ویلا بھی آیا ہے جدو ماں عائشہ تے سے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیاں رسول کریم نو 12 یا 13 دن بخار رہا ہے 29 سفر نو حضور نو بخار چڑھے ہے تے 12 ربیع الاول 13 ربیع الاول مختلف روایتاں ہیں ربیع الاول دا مہینہ حضور دنیا تو رخصت ہو گئے نے ماں عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دا سار میری گودی اندر سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے سن صحیح البخاری دے الفاظ دیگر کتاب اندر آقا فرما رہے سن ایسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات بالحق ایسا موت دیاں سختیاں برحق نے موت دیاں سختیاں برحق نے رسول کریم دنیا تو چلے گئے شیر خدا مولا علی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کفن بھی دیتا ہے غسل بھی دیتا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تے جسم اثر چو روح مبارک نکلی ہے اس جگہ تے محبوب کبریا دی قبر مبارک بنی ہے اللہ فرماتے ہیں رسول کریم دنیا تو چلے گئے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے پوچھیا گا بلال مدینے تو کیوں جا رہے ہو بلال فرماتے ہیں سونےو جدوں مدینے والا نہیں رہا تے بلال نے تیرا کی کرنا ہے جدوں اس مکڑے دیاں زیارتاں نہیں ہونیاں پھر بلال نے تیرا کی کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا اندر کوئی ایسی ہستی کوئی نہیں جڑی دنیا تے زندہ رہ جائے کل من علیہ فان ساریاں ٹر جانا ہے کہ پھر آئیے نہ رب دے قرآن دی دعوت وال فرمایا میرا پہلا چیلنج ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے تو علاوہ دنیا اندر کوئی ہستی بستی کوئی شخصیت شان والا ان دعوے میں جڑا زندہ رہے وہ تہاڈی مشکل کشائی کر سکتا ہے کئی میرے بیلی تے بھائی نے جنہیں سنیا تے پڑھیا تے پڑھایا گیا ہے میں عقیدت اندر محبت اندر غصے اندر آ کر کے تانوں چیلنج نہیں کر رہا تن بازی نہیں کر رہا بلکہ محبت بری دعوت دینا چاہنا وا میرے مسلمان بھائیاں دا عقیدہ ہے جڑے آندے نے شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں شاناں والے بڑے مقام والے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جنہاں دی طہارت دا ذکر قرآن اندر شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے چچا زاد بھائی علی سیدہ فاطمہ دے شوہر علی حسن حسین دے باپ علی صحابہ دے ویر تے یار علی میرے محمد کریم دے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر علی بڑیاں شانہ پا گئے بڑے مقام پا گئے مسلمانہ دا عقیدہ آندے نے ساڑھے مشکل کشا شیر خدا مولا علی نے مشکل دمانہ پرشانی مشکل دمانہ مصیبت مشکل دمانہ تنگی مشکل دمانہ حالات دا بگڑ جانا تے لفظ کشا اردو دا لفظ نہیں بلکہ فارسی دا لفظ ہے دمانہ پچھے ہٹانا دور کرنا مسلمانہ دا کیتا ہے کہ ساڑھے مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بھی صحیح البخاری اندر کتاب توحید اندر حضرت فاطمہ فرما دیا نے ایک رات پچھلا ویلا سی پچھلا پیر سی فجر دی نماز دا وقت قریب ہونے والا سی رسول کریم میرے ابا جان میرے گھر اندر تشریف لے کر کے آئے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا میں دوڑی دوڑی چرپائی تو اٹھی دروازہ کھولے ہے یہ سامنے دیکھئے کہ میرے باپ محمد رسول اللہ آ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے بیٹیاں نو بڑا چاہ ہوندا جدوں والدین انہاں دے بوئے تے جاون تے ملن جاون تے تحفے لے کے جاون تے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میری خوشی دی انتہا نہ رہی میں دروازہ کھولیا حضور اندر تشریف لے کر کے آئے حضور اندر تشریف لے کر کے آئے کہ قرآن دا فیصلہ ہے اللہ فرماتے ہیں الحی نو زندہ رہنا چاہیے کہ رسول کریم دا تشریف لائے نے نا تے آپ نے فرمایا علی اجے ستے ہو اجے ستے پے ہو تے حضرت علی پتہ کی آندے نے اللہ دے رسول جی انفسنا و ارواحنا بید اللہ ساڈیاں روحاں دا مالک تے ساڈے جسماں دا مالک تے ساڈا رب ہے اج میرے رب نے علی دی روح لٹائی کوئی نہیں تے علی اٹھ سکیا کوئی نہیں لوگوں جنہاں دیاں روحاں کسے دے ہاتھ اندر ہون مشکل کشا نہیں ہوندے حاجت روا نہیں ہوندے فرمایا انہوں زندہ رہنا چاہیے القیوم انہوں قائم رہنا چاہیے حالات جویں دے بھی آون پھر وقت آیا جدو عبد الرحمن بن ملجم نے شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نیزہ مار کے تلوار مار کے پرچی مار کے شہید کر دیتا گیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو رخصت ہو گئے الہی میرا زندہ کلہ میرا رب ہے چے علی نہیں رہے تو
کسے نہیں رہنا، یہ رسول کریم نہیں رہے تے کسے نہیں رہنا۔ فرمایا القیوم نو قائم رہنا چاہیے ہے۔ تے اگلی گل اللہ دا قرآن کردا ہے جیڑا مشکل کشا ہوندا ہے، جیڑا حاجت روا ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی اپنے پتراں نو کہنا ترجمے والا قرآن کسے بولوی دینا چاہیا جی لفظی ترجمہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نو نیند آندی ہوئے نہ اونگ آندی ہوئے۔ یہ صفتاں کی دیاں نے میرے رحمان دیاں صفتاں نے۔ روایت سنن نسائی اندر کتاب التہجد اندر میری اور تواڈی ماں سیدہ طاہرہ عفیفہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ ایک رات اللہ دے نبی نا قیام واسطے کھڑے ہوئے نے، اللہ دے سامنے رب العالمین دے سامنے میرے محبوب التجاواں کرے نے، تھک گئے ناخر سید البشر نے، تھک گئے میرے محبوب تے رکوع مکمل کیتا، نماز مکمل کیتی، حضور لیٹ گئے تے نبی پاک نیند دی آغوش چلے گئے۔ تے ماں عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے کناں نال سمیتوں زو نہیں، میں اپنے کناں نال نبی پاک دے خراٹے اپنے کناں نال سنے نے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جنوں رب دی ذات دی سمجھ نہیں آئی انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بھی نہیں سمجھیا، جن میرے نبی دے مقام نو نہیں سمجھیا، انہوں شیر خدا مولا علی دی شان بھی سمجھ نہیں آئی، تے جنوں شیر خدا مولا علی دی شان سمجھ نہیں آئی انہوں ایمان سمجھ کوئی نہیں آیا، انہوں اسلام سمجھ کوئی نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اگے اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اندر آسمان اندر کوئی نہیں دی شے ہوے جڑے اللہ تو علاوہ کسی دی ہوے، کسی دی مالکیت ہوے، اللہ فرماتے ہیں میرے تو علاوہ جتنی مخلوقات نے، جتنیاں دنیا تے ہستیاں نے، یہ تو اتنے کمزور نے، اتنے کمزور نے، اتنے کمزور نے۔ لوگوں رب تو علاوہ دسو تے صحیح نہ رب دی زمین اندر کس ہستی نے کوئی ایک پتا بھی اگایا ہوئے، کوئی ایک چیز بنا کے بھی کھائی ہوئے؟ سر دے بال سفید ہوون تے کالے کوئی نہیں کر سکدا، جے کالے ہو جاون تے چٹے کوئی نہیں کر سکدا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سارا کچھ ادا ہونا چاہیے، زمین آسمان اندر ادا کنٹرول ہونا چاہیے۔ تے بولو ذرا زمین و آسمان دا کنٹرول چلان والا کون ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، زمین آسمان نو سنبھالن والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا دیاں صفتاں ہونیاں چاہیے نے، یا اللہ میں تے پڑھے ہے ساری مخلوق چھان ماری ہے کوئی نظر آیا۔ فرمایا پھر یہ ہونا چاہیے من ذلذی، من ذلذی کون ہے؟ اللہ تو علاوہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت آئیے۔ فرمایا من ذلذی کیڑی ہستی ہے یشفع عندہ الا باذنہ، کل قیامت دا دن سج جانا ہے، آدم تو لے کر کے آخری نبی تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے جمع ہو گئے نے۔ من ذلذی، من ذلذی، امت پھر دی ہوئے گی یا اللہ کدے جائیے، موسیٰ پیغمبر کول گئے نے، عیسیٰ روح اللہ کول، تسی اللہ نال کلام کیتی جواب کوئی نہیں آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تسی اللہ دے خلیل جواب کوئی نہیں آیا، حضرت نوح پیغمبر کول جواب کوئی نہیں آیا، ساری امت ڈولے گی۔ من ذلذی یشفع عندہ، کون ہے جڑے اس دے ہاں عندہ، کون ہے جڑا اللہ دے ہاں کسے دی سفارش کرے؟ بولو کسے نے کرنی، کسے نے کرنی؟ کوئی نہیں۔ صحابی سارے لین اندر، تابی سارے لین اندر، ولی سارے لین اندر، پیر سارے لین اندر، فقیر سارے لین اندر، رہبر سارے لین اندر، رہنما سارے لین اندر، مقتدا سارے لین اندر، امام سارے لین اندر۔ کون من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، آقا فرماتے ہیں اتھے بھی اللہ نے محبوب دا شان سمجھا کے بھی اللہ نے اپنی توحید دا مسئلہ سمجھایا ہے۔ حدیث صحیح مسلم اندر آقا فرماتے ہیں 7 دن تے 7 راتاں میں اللہ دے عرش دے ہیٹ پائے میں سجدے اس گھر پہ گر جاواں گا، میرا رب فرمائے گا سونیا جویں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے میرا محتاج سے سونیا، آج بھی میری محتاجگی، آج بھی تو میرے کو سوال کرنا ہے، دنیا تے بھی تو میرے کو منگدا رہے ہیں تے امت کو سبق پڑھاندا رہے ہیں، ہر مشکل مصیبت پریشانی اندر اللہ کو سوال کرنا ہے۔ اے سونیا تو سجدہ کر دیتا ہے، تیرا سجدہ مینوں اتنا چنگا لگا ہے سونیا، ہن سجدے سارے چکنا، سال محبوبہ سونیا مانگ مانگ، سال تو عطا منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔
دین والا کون ہے؟ اتھے بھی محبوب سوالی نے تے کدے کون سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے نے تے پھر ایویں نہیں ہوئے گی الا باذنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت دا حق میں اللہ عطا کراں گا، سفارش دا حق میری طرفوں آئے گا، اجازت ہوئے گی کہ رسول کریم سفارش کرن گے۔ اللہ فرماتے نے یعلم ما بین ایدیہم، تے جڑا بھی اللہ تو علاوہ کوئی جدی ہستی ہے نا او دے اندر خوبی ہونی چاہیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جڑا پیچھے سارا ہو گیا ہے انہوں بھی جاندا ہوئے، تے جڑا کہ قیامت تک ہون والا ہے ان دا بھی پتہ ہوئے۔ تے بولو غیب دے مسئلے اللہ تو علاوہ جانن والا، بولو جنہ دا ایمان ہے اللہ تو علاوہ غیب جانن والا، زمین و آسمان اندر چھپیاں چیزاں جانن والا۔ تو انہوں کوئی نہیں پتہ زمین تے تھلے پانی مٹھا کے کڑوا، کوئی نہیں پتہ زمین تھلے کیے، اللہ تو علاوہ غیب جانن والا کوئی نہیں۔ کئی مسلماناں دا عقیدہ ہے، محبت پیار اندر عقیدت اندر آندے نے، اللہ نے حضور نو بڑے اختیار دیتے نے، اللہ نے شان بڑی عطا فرمائیے۔ نبی پاک ایویں مکے پاک مدینے پاک اپنے روزے تو ساڑھے وال نظرہ مار رہے نے، جو کچھ اسی پہ کرنے ہاں سارا کچھ کر رہے نے، اس دی نفی حضور نے خود فرمائی۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، نبی پاک نا ایک انصاری صحابی دے دعوت ولیمہ کھان گئے، انصاریاں دا نبی پاک نو بڑا پیار سی انصار صحابہ نا، صحابہ کو دعوت کھان گئے نا تے اگو مہمان خصوصی حضور ہی سن، نبی پاک آنا سی تے کھانا شروع ہونا سی۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، رسول کریم تشریف لے گئے تے انہاں انصاریاں نے نا حضور دے استقبال واسطے چاند ایک نوجوان چھوٹی بچیاں ہیں 8 6 6 7 7 9 9 سال دی بچیاں کھلار دتیاں تے انہاں کول دف سی تے او دف بجا رہی نے، جو ہی نورانی موقع سامنے آیا ہے تے محبت اندر عقیدت اندر آ کے بچیاں پتہ کی آندے، بچیاں آندے افینا نبیون افینا نبیون یعلم ما فی غد، ادا ترجمہ پتہ کی آندیاں نے افینا نبیون، ساڈے اندر او نبی آئے نے، یعلم ما فی غد، جڑے کل دیاں خبراں جان دے نے، جڑے کل دیاں خبراں جان دے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا خوشی دا موقع تے جاتیاں تے بچیاں تے بال نے، انہاں کہہ دیتا تے کیڑا مسئلہ کا فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاندا کہ کل میرے نال کی ہون والا ہے، غیب دیاں خبراں اللہ تو علاوہ جانن والا کوئی نہیں، تے جڑا اللہ تو علاوہ کوئی غیب جاندا ہوئے کہ پیچھے کی ہو گیا ہے تے اگے کی ہون والا ہے، تے غیب دیاں 5 کنجیاں جڑیاں قرآن دی ایت اندر کس نو کوئی نہیں پتہ کہ مرنا کتھے کوئی دس سکدا ہے، کوئی پہنچے ہوئی ہستی، کوئی بہت اونچی پگڑی والا ہوئے، کوئی بہت اونچی پگڑی والا ہوئے، کوئی وڈی گدی والا ہوئے، کوئی وڈی اس تو وڈی گدی والا ہوئے، کوئی نہیں دس سکدا کہ بارش کتھے ہونی ہے تے کدوں ہونی ہے تے کتھے کتھے ہونی ہے تے کتھے نہیں ہونی۔ اللہ فرمانے یعلم ما فی السماوات، زمین آسمان دا غیب اللہ تو علاوہ جانن والا کوئی نہیں۔ تے اگلی گل اللہ فرماندے نے جے اگر وہ کسی چیز دا مالک ہووے نا ولا یحیطون بشیء، اس تے اللہ رب العالمین تو علاوہ کسے دا علم نہیں جڑیاں ساریاں چیزاں دا احاطہ کر سکے گن سکے۔ اللہ فرماندے نے درختاں دا کوئی ایک پتا ٹہنی چو زمین تے گردا نہیں، میں رب انہوں بھی جاننا وا۔ اے غیب دیاں خبراں جانن والا کون ہے؟ اگر کوئی اللہ تو علاوہ انجدا ہے کہ انہوں بے شک پکاریا جے کوئی نہیں، پھر سمجھ لو اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات وسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا آسمان و زمین تو اچھی کرسی تے وڈی کرسی میرے رب دی، کیویں دی کرسی ہے؟ لیس کمثلہ شیء، او دے نال دی کوئی چیز نہیں، کما یلیق بشانی، جویں اس دی شان دے لائق ہے۔ فرمایا زمین و آسمان تے کنٹرول بھی میرا ہے تے سب نال وسیع کرسی بھی میری ہے، ولا یعود حفظہما، اللہ فرماتے نے جو کچھ زمین اندر ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے
کرن والا بھی میں واں تے بندہ کم کردا ہوے نا تے بندہ تھک جاندا ہے بندہ جیڑا بھی پہنچیا ہوے بندہ اک جاندا ہے بندہ جیڑا بھی طاقتور ہو بندے نوں اونگ تے نینداں آ ہی جاندیاں نے اللہ فرماندے نے صبح بھی شام بھی رات دن میں ہر ویلے ایک لمحہ بھی غافل نہیں پوری کائنات دی حفاظت کر رہے ہاں تے تھکدا پھر بھی کوئی نہیں جڑا تھک جائے مشکل کشا ہوندا جڑا تھک جائے حاجت روا ہوندا نہیں جڑا تھک جائے او سنن تے قادر نہیں ہوندا جڑا تھک جائے او کسے دی مدد کرن تے قادر نہیں ہوندا فرمایا کوئی چیز مینوں تھکان والی نہیں وہو العلی العظیم تے میں اللہ سب تو بلند بھی ہاں تے سب تو عظمت والا بھی ہاں لوگوں آئیے نمازاں پڑھن تو پہلے تلاوتاں کرن تو پہلے جشن عید میلاد النبی مناون تو پہلے چڑیاں لگاون تو پہلے اپنی محبت اظہار کرن تو پہلے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں محبت بھرا پیغام اے رب دا قرآن اٹھا لے تے سورۃ الفاتحہ تو پڑھنا شروع کر دے قرآن سر تے رکھن واسطے نہیں آیا قرآن عدالتاں اندر قسماں چکان واسطے نہیں آیا بیٹی گھروں رخصت ہوے تے سر تے رکھن واسطے امان واسطے نہیں آیا تے قرآن دنیا تو جڑے ٹر جاون نہ انہوں بخشوان واسطے بھی نہیں آیا اے قرآن زندے انساناں دے مردے دلاں نوں آباد کرن واسطے آیا ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض آئیے لوگو باتاں تے بڑیاں نے مختصر جیا پیغام ہے سفر بھی کرنا ہے تے پھر کل 10 بجے ایک اور پروگرام تے جانا ہے پھر اور معاملات نے تے اج دی حاضری خدمت زیارت قبول فرماؤ اللہ مینوں تانوں سارے مسلماناں نوں صحیح معنی اندر عقیدہ توحید کی پہچان نصیب فرمائے اللہ سانوں سارے نوں اس قرآن نوں پڑھ کر کے سمجھ کر کے عمل کر کے اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے